السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: ان ابراہیم کان امة قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ ناظرین، آپ کے سامنے آج جس موضوع کے تحت لب کشائی کروں گا وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق چند باتیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خیر امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا کہ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، یا جس کی دوسری تفسیر یوں کی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ایک امت کا ایمان تھا، ابراہیم علیہ السلام کا توکل ایک امت کا توکل تھا۔ قانتا للہ، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے تھے، حنیفہ، مخلص تھے، ولم یک من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، شاکرا لانعمہ، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا تھا اور چننے کے بعد ان کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی زندگی کے اندر بھلائی عطا کی۔ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور آخرت میں تو وہ بندہ نیکوکاروں میں سے ہے ہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اہم کردار رکھتے ہیں اس امت کے لیے بھی۔ امت محمدیہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک گہرا ربط ہے، ایک گہرا تعلق ہے، جن میں سے چند میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلا ربط تو یہ کہ یہ امت محمدیہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مظہر ہے۔ یاد کرو اس منظر کو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کیے جا رہے تھے اور دعا کیے جا رہے تھے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنا اور ہمارے بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی تو اپنا مطیع و فرما بردار بنا۔ تو مطیع و فرما بردار اگر کوئی قوم ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، یہ امت محمدیہ ہے۔ اور دوسرا ربط یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس امت کا روحانی باپ قرار دیا۔ کس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، کہ تم اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو۔ اہل علم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امت کے تیسرے باپ ہیں۔ پہلے باپ حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے باپ حضرت نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابو الانبیاء، کہ ان کے بعد سے جو بھی نبی بنا وہ تمام کی تمام انہی کی نسل سے تھے، وہ تمام کی تمام انبیاء انہی کی نسل سے آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تمام کے تمام انبیاء مبعوث ہوئے میرے بھائیوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شرف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی کوالٹی والا بندے ہیں کہ جس کو مشرک کہتے ہیں، جس کو یہودی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، نصرانی کہتے تھے کہ ہمارا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کہتا ہے کہ نہ ہی یہ نصارہ ہے، نہ ہی یہ عیسائی ہے، اور نہ ہی یہ یہودی ہے، اور نہ ہی یہ مشرک ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے تھے، مسلم تھے، اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے تھے، شرک کو ناپسند کرنے والے تھے۔ اور تیسری چیز کہ قرآن مجید کے اندر آپ اگر غور کریں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی نبی کا نام لے کر کے یہ بات نہیں کہی گئی کہ آپ اس نبی کی پیروی کرو، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرو، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرو، لیکن ایک واحد شخص کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ جن کا نام لے کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ملت ابیکم ابراہیم، کہ آپ اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مخلص تھے، ان کے اندر جو صبر کا مادہ تھا، آزمائشوں میں ہر ایک چیز میں کھڑے اترتے تھے میرے بھائی۔ اور انہی سے تیسرا تعلق ہے اس امت کا کہ جب
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ تعالیٰ میری جانب سے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس جملوں کا استعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اگر کسی امت نے کیا تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کہ جب لوگوں نے لوگوں سے ڈرایا اور کہا کہ تمہارا حریص تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اصحاب نے کہا تھا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ تعالیٰ ہماری جانب سے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا ربط، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو نظر بد کی دعا پڑھتے ہوئے کہتے تھے اعیدکما بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، تو اسی جملے کا استعمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن حضرت حسین کے اوپر وہ چیز کو دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جو ہمارا قبلہ ہے وہ قبلہ ابراہیمی ہے۔ یاد کرو اس منظر کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے خانہ کعبہ تعمیر کیے جا رہے تھے اور دعا کیے جا رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے قبول فرما، کہ تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امتی کے اوپر اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو ہمارا قبلہ جو ہے وہ قبلہ ابراہیمی ہے میرے بھائیو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے کہ ہر وہ چیز جو محبوب تھی اللہ تعالیٰ نے اس میں آزمائش لی۔ باپ سے محبت کرتے تھے، باپ کو چھوڑنا پڑا، اور کنبے قبیلے سے محبت کرتے تھے، کنبے قبیلوں کو چھوڑنا پڑا، محلے والوں سے محبت کرتے تھے، محلے والوں کو چھوڑنا پڑا، اپنی بیوی ہاجر سے محبت کرتے تھے، اپنے بیٹے اسماعیل جو کہ بزرگی کی حالت میں دیے تھے، کہا گیا کہ مکہ کی طرح وادی میں چھوڑ کر آ جاؤ، ایک وقت ایک لفظ بھی نہیں پوچھا اللہ سے کہ کیوں فوراً چھوڑ جاتے ہیں۔ تو بزرگی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا اور کہا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو۔ یاد کرو اس منظر کو کہ کیا منظر ہوگا میرے بھائیو، کہ اللہ کا وہ نیک بندہ تھا کہ ہر ایک چیز ہر ایک آزمائش میں کھڑا اترنے والا تھا میرے بھائیو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی پرنور شخصیت ہے کہ جو آزمائش کی بھرپور مثالیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر ملے گی، کہ کہتے ہیں اپنی اولاد سے کہ میرے بیٹے یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میرے بیٹے میں دیکھتا ہوں کہ خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اس بارے میں بھی تیرا کیا حکم ہے، اس بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ تو کہتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ دیکھیے اولاد کی پیروی بھی کس طریقے سے کی، کہ اولاد ابھی دھوپ دوڑ کی عمر کو پہنچی ہے، چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچی ہے، اور اولاد خود کہہ رہی ہے کہ اللہ یا میرے ابا جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے نا آپ اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کہ جب ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں اور اپنی اولاد کو فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ اے یا ابراہیم، کہ جب دونوں نے صلہ رحمی اختیار کی، جب دونوں نے فرما برداری اختیار کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، پیشانی کے بل لٹا دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ پیشانی کے بل لٹانے کی وجہ یہ ہے کہ کہیں ذبح کرتے وقت اپنے بیٹے اسماعیل کا چہرہ دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت پر اپنے بیٹے کی محبت غالب نہ آ جائے، اس لیے پیشانی کے بل لٹایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے اوپر رہی اور بندے کی محبت سب سے اللہ تعالیٰ کے بعد میں رہے گی میرے بھائیوں۔ کہ اسی طریقے سے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم لگایا ونادیناہ اے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پکار لگائی، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ایک ایسا بندہ میرے بھائیوں کہ جس نے اپنی زندگی میں ہر ایک آزمائش کے اندر کھڑا اترا، جب جا کے میرے بھائیوں خلیل کا لفظ، خلیل کا لقب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا۔ خلیل کس کو کہتے ہیں ہم اس کو بھی سمجھتے ہیں، ایک ہوتا ہے محبت اور ایک ہوتا ہے محبت کا اعلیٰ معیار کہ جس کے بعد محبت کا کوئی درجہ نہیں، کہ محبت کہ جس کے اندر محبت کا سب سے آخری درجہ کہ جس کے بعد کوئی درجہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ندیم بھی کہہ سکتا تھا، حمیم بھی کہہ سکتا تھا،
صدیق بھی کہہ سکتا تھا، لیکن خلیل کہا کیونکہ محبت کا سب سے اعلیٰ معیار۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر ولكن الخلیل الرحمن، کہ اگر مجھے یہ اختیار ہوتا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناؤں تو میں ابو بکر کو بناتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے رفیق ہیں، ساتھی تھے، ہجرت کے وقت ان کے پورے گھرانے نے سب سے زیادہ مدد کی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طریقے سے سسر بھی ہیں اور ہر ایک سکھ دکھ میں آپ کے ساتھی بھی ہیں۔ سب سے اولین مسلمان بھی ہونے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں کہا کہ افضل البشر بعد الانبیاء والرسول، کہ افضل بشر انبیاء اور رسول کے بعد اگر کوئی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمام لوگوں کے احسانوں کو چٹا کر سکتا ہوں، لیکن ابو بکر کا احسان میں چکا نہیں سکتا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اختیار ہوتا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناؤں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا، لیکن میرا خلیل تو اللہ رب العالمین ہے۔ سوچئے کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کو خلیل بنا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا رہا ہے۔ میرے بھائیو، کہ ہم پنج وقتہ نماز کے اندر دعا کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو کون سا درود پڑھتے ہیں؟ کس نبی کا نام آتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تو سلامتی فرما، کس طریقے سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر اس طریقے سے سلامتی جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت آل ابراہیم پر فرمائی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس امت سے ایک گہرا ربط ہے، ایک گہرا کنیکشن ہے جنہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم قربانی کے نام پر بکرا موٹا تازہ کروڑوں کا ذبح کر دیتے ہیں، لیکن اگر ہمارا دل صاف نہ ہو تو ہماری قربانی کسی قابل نہیں۔ میرے بھائیو، کہ ہم اپنی قربانیوں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے دل کے اندر نفس امارہ اگر نہیں نکال کر پھینکتے تو ہمارے اندر کس معاملات کا سدھار ہوگا؟ کہ ہماری قربانی قابل قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ہی خون پوچھتا ہے نہ ہی گوشت پوچھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو دیکھتا ہے تو وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے کہ آپ مخلص کس طریقے سے ہیں، آپ نماز کے اندر پابند کس طریقے سے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کس طریقے سے بجا لاتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، آپ رمضان کے روزے اگر چھوٹ جاتے ہیں تو بعد میں قضا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، نماز اگر غلطی سے چھوٹ جاتی ہے تو بعد میں قضا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا ڈر ہے، حرام کتنا ہے، حلال کتنا ہے، آپ کے اندر کتنی ایمانداری ہے، کتنی بےمانی ہے۔ یہ تمام چیزوں کا نام میرے بھائیو تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ، یہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے بندے کے اندر، خشیت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے کہ ہر جگہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ انسان جب ڈرنے لگے گا اللہ تعالیٰ سے تو ہر معاملات اس کے لیے آسان ہوں گے۔ میرے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ضرب المثل ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو صرف نہ ہی پڑھیں بلکہ ان کی طریقے سے اپنے اندر صفت بھی پیدا کریں۔ آزمائش آئے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اگر آزمائش آئے تو ہم اس پر صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کا شکر بجاتے رہیں، کیونکہ شکر بجانے سے نعمت کے اندر زیادتی ہوتی ہے، بڑائی ہوتی ہے، اور نعمتوں کی ناقدری سے اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لیتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی بات یہاں پر سنی ہے، مجھے خود اور آپ کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخرہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔